بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کا آغاز تعزیت کے ساتھ جناب علی خامنائی جو کہ سپریم لیڈر تھے ایران کے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ایک ایسی عظیم قربانی جو کہ صدیوں یاد رہے گی، اور اسے کہتے ہیں کہ ہر شخص کو فنا ہے، لیکن اس کو فنا نہیں ہے جو کہ موت کے بعد حیات پاتا ہے، اور یقینی طور پر آیت اللہ علی خامنائی نے موت کے بعد حیات پائی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ سنگین تر ہوتی چلی گئی ہے، ہوتی جا رہی ہے، ہو چکی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے آج کی یہ اطلاع ہے کہ اس میں جو اے ایف پی نے کوٹ کیا ہے کویت کی وزارت دفاع کو، اس نے تصدیق کی ہے کہ کئی امریکی جنگی طیارے جو ہیں وہ ملک میں کریش ہو گئے ہیں، یعنی کہ کویت میں تباہ ہوئے ہیں۔ اس میں تمام پائلٹس محفوظ رہے ہیں، لیکن طیارے ان کے تباہ ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ طیارے ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے تھے، کہیں یقینی طور پر ایران کے حملوں کے بعد یہ یا تو سائبر حملہ ہوا ہے یا پھر دوسرا حملہ ہوا ہے، لیکن کویت کی اور اے ایف پی جو کہ ایک فرانس کی خبر رساں ایجنسی ہے، بہت موقر اور معتبر ہے، اس کو ہم کوٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کئی یعنی متعدد جو طیارے ہیں امریکی وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران کی جو اس وقت وہاں پہ جو آیت اللہ عارفی ہیں، العارفی، انہوں نے سنبھالا ہے یہ منصب اب، جو کہ سپریم کمانڈر کا ہوگا، اور ان کا باقاعدہ جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ آیت اللہ عارفی جو ہیں وہ اب جگہ لیں گے آیت اللہ خامنائی کی، اور بہت لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ موساد کی اتنی زیادہ جاسوسی تھی، اتنی زیادہ وہاں پر وہاں پہ جاسوس تھے کہ ان کی جو شہادت ہے وہ ممکن بنائی گئی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بالکل وہاں پہ جاسوس ہو سکتے ہیں ایران کے اندر، بہت ہم نے دیکھا بھی کہ وہاں پہ بہت سے جاسوس پکڑے بھی گئے، لیکن جو آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہے وہ پیورلی سیٹلائٹ کی بنیاد کے اوپر ہوئی ہے، یا ان کے جو وہاں پہ جو انفارمیشن گیدرنگ تھی اس کے مختلف ذرائع کے ذریعے سے اس کو ممکن بنایا گیا ہے۔ اور اب تو یہ واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور ایکزیوس کے نام سے جو ایک بہت ہی موقر وہاں پہ اخبار ہے، وہ بھی یہ بتا چکا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی آپس میں ایک مشاورت تھی، اور سی آئی اے کے ہیڈ نے ان کو منع بھی کیا تھا، امریکہ کے صدر کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ وہ یہ اٹیک نہ کریں، ان کو بھاری پڑے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ اٹیک کیا، اور اسرائیل کی کہنے کے اوپر انہوں نے یہ اٹیک کیا۔ یعنی امریکہ جو ہے اس نے ڈیسیو کیا، اسرائیل کے کہنے کے اوپر یہ اٹیک کیا، اس سے پہلے انگیج کیا۔ یہ اخبارات لکھ رہے ہیں، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور ایکزیوس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو پہلے ایران کو جو انگیج کیا گیا، یہ صرف اور صرف ایک آئی واش تھا، ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا۔ ان کو انگیج کر کے اس خطے کے اندر جتنی معلومات تھی وہ معلومات حاصل کی گئیں، اور اس معلومات کی بنیاد کے اوپر پھر بعد میں جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ان کو ٹارگٹ کا نہ صرف ان کو ٹارگٹ کیا گیا بلکہ ان کے دو بہت ہی اہم جرنیل جو ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اب احمدی نژاد جو کہ سابق صدر ہیں ان کی شہادت کی بھی اطلاعات ہے۔ تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ایک وہ گیدرنگ تھی، اور جو بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ کہیں بنکر میں چھپے ہوئے تھے آیت اللہ خامنائی، وہ قطعی طور پر بنکر کے اندر نہیں چھپے ہوئے تھے، وہ اپنے آفس میں کام کر رہے تھے، اور وہ اپنے آفس میں موجود تھے، اور یہ اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے وہاں پہ منعقد ہو رہا تھا جس وقت ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کو یہ آپشن دیا گیا، جو کہ مختلف ایرانی ذرائع بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ وہ بنکر میں چلے جائیں، وہ کسی ایسے مقام پر ان کو منتقل کر دیا جائے جہاں پر ان کی زندگی محفوظ رہے، لیکن انہوں نے جواں مردی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مرنا قبول کیا، اور انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک بنکر کے اندر تھے، اگر بنکر میں ہوتے تو شاید وہ محفوظ رہتے، لیکن ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے وہ تقریباً ہزاروں بم جو وزنی بم تھے وہ وہاں پر گرائے گئے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں اس پورا جو کمپاؤنڈ تھا اس کو مسمار کیا گیا ہے، یہاں تک کہ زیر زمین تک جانے والے جو بم تھے وہ وہاں پر استعمال کیے گئے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ صرف امریکہ کے پاس ہے، یہ اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ زیر
زمین جو ہے وہ بم جو ہے وہ چلا سکے. سو جو شہادت ہے وہ مطلوب مومن مقصود مومن ہے. اور چونکہ خامنائی صاحب جو تھے وہ علامہ اقبال کے پیروکار تھے اور علامہ اقبال کو پڑھتے تھے اور ان سے سبق سیکھتے تھے, تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو سبق ہے وہ انہوں نے سبق پھر پڑھ امامت کا, صداقت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میرا خیال ہے اس کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ یہ شعر جو علامہ اقبال کا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو جو علی خامنائی ہیں انہوں نے صداقت کا, شجاعت کا اور جو ایک عدالت کا سبق پڑھا علامہ اقبال سے, اس کا بالکل اس کا تجربہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے دوران بھی جو ہے وہ کیا ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ اب جو علی لاریجانی ہیں انہوں نے ایران کے امریکہ کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان سے بھی انکار کیا ہے, اور جو ایک ایران کے اندر ایک معاملات جو چل رہے ہیں اس میں مختلف جسے کہنا چاہیے کہ وہ اب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک ان کو مقصد حاصل ہوگا, اور وہ مقصد یہ حاصل ہوگا کہ فوری طور پر لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد اور ایک رجیم چینج ہوگا, اس کا بالکل الٹ ہوا ہے. اور شاید یہی علی خامنائی چاہتے بھی تھے کہ ایک ایسی شہادت ان کو ملے کہ اور اتنی بہادری کے ساتھ ملے کہ ان کی قوم جو ہے وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ جائے. اگر وہ بنکر میں چھپ کے مرتے یا وہ اپنی جان بچاتے تو ظاہر ہے کہ وہ ایرانی قوم کو اس طرح سے متحد نہیں کر سکتے تھے. ایک دفعہ پھر ایرانی قوم کو متحد وہ ہوئے ہیں اس شہادت کے بعد. سو یہ جو ایک معاملہ کہا جا رہا تھا اس معاملے کے بالکل مختلف جو نتائج ہیں وہ اس میں حاصل کرنے میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ناکام رہے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی وہ حملے تو کر سکتے ہیں مگر وہ ایرانی قوم کو شاید اس طرح سے ایک رجیم چینج کے لیے جو ہے وہ کامیاب نہیں کر سکیں گے, یہ میں نہیں ہو سکیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف جو بتایا جا رہا تھا, جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی کہ نیو یارک ٹائمز نے اور واشنگٹن نے یہ کہا, بلکہ خاص کر کے یہ جو سٹوری ہے نیو یارک ٹائمز کی جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایرانین لیڈر کو کس طرح سے اسٹرائک کیا گیا یا ان کو کس طرح سے نکالا گیا, مارا گیا, اس میں ایرانی قیادت کے نے CIA نے جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ سراغ نکالا تھا, لگایا تھا. پھر اسرائیل نے حملہ کیا تھا. ایران پر حملے سے کچھ دیر قبل امریکی خفیہ ادارے CIA نے ممکنہ طور پر سب سے اہم ہدف آیت اللہ علی خامنائی کی درست نشاندہی کی تھی, اور آپریشن سے واقف ذرائع کے مطابق CIA کئی ماہ سے علی خامنائی کی نقل و حرکت اور قیام گاہوں پر نظر رکھے ہوئے تھے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی معلومات زیادہ مستند ہوتی گئیں. پھر ایجنسی کو یہ اطلاع ملی کہ ہفتہ کی صبح تہران کے وسط میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کا اہم اجلاس ہونے والا ہے, اور سب سے اہم بات یہ کہ سپریم لیڈر بھی اس میں شریک ہوں گے. اس نئی خفیہ اطلاع کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے اپنے مجوزہ حملے کے وقت میں رد و بدل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اس اطلاع نے دونوں ممالک کو ایک اہم اور ابتدائی کامیابی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا. جو ایرانی حکام کا جو اعلیٰ ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی اعلیٰ ایرانی حکام کا خاتمہ اور آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت جو ہے وہ اس سے ممکن ہوئی. خامنائی کی غیر معمولی تیزی سے ہلاکت اس بات کی عکاس تھی کہ حملے سے قبل امریکہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی ہم آہنگی اور انٹیلیجنس شیئرنگ موجود تھی. ایران کی قیادت ممکنہ جنگوں کے جو واضح اشاروں کے باوجود مناسب حفاظتی اقدامات کرنے میں بھی ناکام رہی. اسرائیل نے امریکی اور اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد پر اس آپریشن کو عملی جامہ پہنایا جس کے منصوبہ بندی کئی ماہ سے جاری تھی, اور ابتدائی منصوبے کے مطابق رات کی تاریکی میں حملہ کرنا تھا, لیکن تہران میں حکومتی کمپاؤنڈ میں ہونے والے اجلاس کی اطلاع ملنے کے بعد ہفتے کی صبح ہی حملہ کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا. یعنی کہ ارادہ یہ تھا کہ شبخون مارا جائے گا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نادر موقع ان کے پاس آ گیا ہے کہ اعلیٰ فوجی حکام اور آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے,
تو اس کے بعد پھر جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ایران کی دفاعی صلاحیت ہے اس نے پوری دنیا کو چونکا کے رکھ دیا ہے. اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کویت کے اندر جو ہے وہ امریکی جنگی طیارے جو ہے ان کا کریش ہونا ہے, اور اس کی جو طاقت ہے وہ ایک گلوبل فائر پاور 2026 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا کی 16ویں بڑی طاقت ہے, فوجی طاقت ایران ہے, اور مشرق وسطیٰ میں ایران کو ایک اہم قوت کے طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے جس کی دفاعی حکمت عملی غیر روایتی جنگ اور میزائل پروگرام پر مبنی ہے. ان کے پاس جو فعال فوجی دستے ہیں وہ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ ہیں, اور 6,10,000 فعال اہلکار ہیں, 3,50,000 ریزرو فورس ہے, کل تعداد تقریباً 9 لاکھ سے زائد ہے. ان کا جو دوہرا سسٹم ہے یعنی دفاع کا 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک روایتی فوج ہے جو کہ ارتش کے نام سے ہے, اور دوسری پاسداران انقلاب یعنی کہ جو IRGC ہے جو کہ نظریاتی اور تصویراتی دفاع کے طور پر استعمال کی جاتی ہے, اور میزائل اور ڈرون پروگرام کی جو اس کی صلاحیت ہے وہ دنیا میں جانی مانی ہے. اس کے پاس ایک بہت بڑا متنوع ڈرون فلیٹ ہے, یا یوں سمجھے کہ ڈرون ٹیکنالوجی ہے, اور حال ہی میں رشیا کو بھی انہوں نے یہ ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے فروخت کی تھی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایران نے ابھی تک اپنی میزائل رینج کو 2000 سے 2500 تک رکھا ہے, لیکن جو ان کا خلائی پروگرام ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بین البراعظمی رینج ہے اس تک پہنچنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. ایران کے جو میزائل ہیں اس میں خرم شہر, سجیل اور 2200 یعنی 2500 کلومیٹر یہ مار کرتا ہے. اسی طرح سے اسرائیل کے جنوب مشرقی یورپ اور امریکی فوجی اڈے جو ہیں اس کے لیے خیبر شکن یعنی جو رینج ہے اس کی خیبر شکن رینج ہے, اور اسی طرح سے بہت سارے اور بھی ان کی جو ایک صلاحیت ہے وہ کافی ہے. ڈرون طاقت جو ہے اس میں ایک ایران کا شاہد اور ابابیل کے نام سے جو ہے وہ ان کے ڈرونز ہیں, اور اب تک کے جو بڑے حملے ہیں اس میں انہوں نے کئی کارروائیاں کی ہیں. کل تل اویو کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا تھا, اور اس طرح سے اس دوران انہوں نے UAE کے اوپر, بحرین کے اوپر, کویت کے اوپر, اور مختلف جو عراق کے اندر جو ٹھکانے ہیں وہاں پر بھی جو ایئر بیسز ہیں امریکہ کی, وہاں پر بھی جو ایران ہے اس نے ایک وقت میں حملے کیے ہیں. جو کل رات کا حملہ تھا اس کو بہت بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے, اور یہ جو بڑا حملہ تھا اس نے ایران کی جو ایک تصویراتی برتری ہے, یا جسے کہنا چاہیے ان کی ایک فورس ہے, اس کی کامیابی اس کو بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے. اور وہ ایسے لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ کو طویل کرنا چاہتا ہے, اور جتنی طویل یہ جنگ ہوگی اسی وجہ سے انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس بھی کیے ہیں اور مختلف جگہوں کو نشانہ بھی بنایا. یہ بھی میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ سعودی عرب کے اوپر ایک بہت اعتراض کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب جو ہے اس نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور اس نے یہ بار بار کالز کیے گئے. یہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری تھی کہ وہ کہتے رہے کہ آپ حملہ کریں, اور سعودی پرنس کے حوالے سے بھی بات کی گئی. یہ اس کی تردید سعودی عرب نے کی ہے, بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ایران کے اور جو تعلقات تھے امریکہ کے, وہ مستقل اس بات کا کہا تھا کہ بات چیت کی جائے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات چیت خود اس ریجن کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی بہت ضروری تھی کہ یہ جنگ نہ ہوتی. اور انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ سعودی پرنس کسی قسم کی بھی کمیونیکیشن میں تھے اس اٹیک سے پہلے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ ایک ایسی گزرگاہ ہے جہاں سے سعودی عرب, UAE, بحرین, قطر, ان سب کی جو ایک تیل کی جو ترسیل ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے, اور 90% تیل کی ترسیل اسی گزرگاہ سے ہوتی ہے. اس گزرگاہ کے بند ہو جانے سے پوری دنیا مشرق وسطیٰ, اور خاص کر کے جو مشرق وسطیٰ ہے اس کی ایک طرح سے وہ ایک ہالٹ پہ چلی گئی ہے, اور ایک معاشی طور پر ان کو نقصان بھی اس میں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو ایک واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے اس میں کوئی بہت زیادہ وزن نظر نہیں آ رہا کہ سعودی جو پرنس ہے یا جو محمد بن سلمان ہے ان سے کسی قسم کی اس سے پہلے مشاورت کی گئی ہوگی. البتہ یہ آبنائے حرم کے بعد
بعد جو ہے یہ جو اب ہوا ہے، اب اس سے ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے ان تمام عرب ممالک کو ہوگا، اور نہ صرف ان کو ہوگا بلکہ ہندوستان اس کا بہت بڑا نشانہ بنے گا، کیونکہ ہندوستان کو بھی یہاں سے ہی ترسیل ہوتی تھی، اور اب ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ایز سچ موجود نہیں ہے۔ پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہوگا، لیکن پاکستان ایران کے ساتھ جو 35% اپنی ایک پہلے سے ہی ہماری جو تیل کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ممکن بنائے ہوئے تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح سے چلتی رہے، لیکن پاکستان کو بہرحال اس کا نقصان ہوگا۔ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں اوپر جائیں گی، جس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوگا، یہاں پر بھی ایک معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ دوہرے نظام سے، یعنی ایک طرف پاکستان افغانستان سے لڑ رہا ہے، دوسری طرف جو ایک یہود و ہنود کی سازش ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف نظر آ رہی ہے۔ کل رات کو جس طرح سے اٹیک کیا گیا، سائبر اٹیک، اور جیو نیوز جو پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل ہے، 9 بجے ان کی نشریات کو معطل کیا گیا اور اس کے اوپر ایک بینر لگایا گیا جو کہ پاکستان کی فوج کے خلاف تھا۔ یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جو یہود و ہنود ہیں وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، جو کہ ایک مؤثر دیوار ہے اس پورے یعنی اسرائیل اور اس پورے گٹھ جوڑ کے سامنے، اس کے خلاف جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک پروپیگنڈا کیا اور ایک طرح سے سگنل بھی کیا۔ پاکستان نے اس کے جواب میں انڈیا کی کچھ ویب سائٹ کو ہیک بھی کیا، جہاں پہ فیلڈ مارشل کی جو فوٹیجز ہیں وہ چلتی رہیں، لیکن پاکستان نے افغانستان کے اوپر بھی اپنے جو اٹیکس ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو مختلف اٹیکس پاکستان نے کیے ہیں اس میں 46 مقامات کو پاکستان اب تک جو ہے پاک فضائیہ وہ نشانہ بنا چکی ہے۔ اس میں 415 افغان جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں، 580 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، اور پاکستانی فورسز نے 182 چیک پوسٹیں بھی تباہ کی ہیں، اور 31 پر پاکستان نے قبضہ بھی کر لیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دھماکے کابل میں بھی ہو رہے ہیں، پاکستان مستقل وہاں پر بھی اٹیک پاکستان نے کیا ہے، اور وہ طالبان حکومت نے البتہ دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان کے جو اٹیکس ہیں ان کا بھی وہ جواب دے رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے قریب افغان طالبان کی ایک مرکزی چیک پوسٹ پر پاکستانی فورسز نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر جو طالبان جنگجو تھے وہ بھی فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پاکستانی فوج نے پوسٹ جو اس پوسٹ کے ارد گرد کے علاقے جو ہے اس کا بھی کنٹرول جو سنبھالا ہے۔ اٹک اور محمد میں ڈرون حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح فتح جنگ اور بسال کے علاقوں میں بھی 2 ڈرون مار گرائے گئے۔ محمد کے علاقے غلنئی میں ایک ڈرون سرکاری اسکول کی عمارت سے ٹکرا گیا، اور سرحدی کشیدگی کے پیش نظر باجوڑ اور محمد میں اسپتالوں کو بھی الرٹ کیا گیا ہے۔ متعدد سرکاری اسکول بھی عارضی طور پر بند کیے گئے ہیں۔ تو پاکستان بھی مستقل افغانستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور یہ اٹیکس جو ہے وہ پاکستان کے جو مطلوبہ اہداف ہیں ان کے حصول تک یہ جاری رہ سکتے ہیں۔ مزید بھی آپ کو اطلاعات دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔